بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال قربانی کی آمد پر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھی جائے، یہ بات تب سے اچھالی گئی ہے جب سے سوشل میڈیا آیا ہے۔ بقرہ عید کے آتے ہی ایک مخصوص طبقہ اس بات کو اچھالتا ہے کہ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ بھینس کی قربانی الحمدللہ جائز ہے۔ آج ہم اس کے آپ کو عقلی اور شرعی اور حدیث سے مختصر دلائل دیتے ہیں۔ دیکھیں، بر صغیر کا یہ جانور ہے بھینس، گائے کی ایک قسم ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو جو مماثلت دی وہ احادیث ائمہ کی روشنی اور اس کی جگالی جو ہے، جیسے گائے جگالی مارتی ہے، گائے گھاس کھا کر بیٹھتی ہے اور اپنے منہ کو چلاتی ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکلتا ہے، پیٹ کا چارہ ہضم ہوتا ہے۔ بھینس اسی طرح جگالی مارتی ہے اور اس سے مماثلت رکھتی ہے گائے سے، اس لیے گائے کی ایک قسم ہے بھینس۔ یہ تو ہو گئی ایک عقلی دلیل اور مماثلتی دلیل۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الجاموس بمنزلۃ البقر، بھینس جو ہے وہ گائے کی منزلت ہے، یعنی مماثلت ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں آتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ امام صاحب بھینس کی قربانی میں 7 حصے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا، مجھے اس کے اختلاف میں کہیں پر علماء اولیاء ائمہ میں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اس پر اجماع امت ہے، اس کے 7 حصے ہیں اور یہ گائے کے حکم میں آتی ہے۔ میں یہاں پر معذرتاً کہتا چلوں، کچھ ہمارے اہل حدیث مسلک کے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، انتہائی معزز ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھینس کی قربانی درست نہیں۔ میں ان کو کہہ دوں کہ اہل حدیث مسلک کے بڑے عالم علامہ ابو بکر بن محمد بن ابراہیم نے بھی بھینس کو گائے کے حکم میں اجماع کیا ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں آتی ہے اور اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ یہاں پر ایک ضروری گزارش یہ بھی سن لیں، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھینس نہیں تھی۔ میں نے گزارش کی کہ یہ عجم کا جانور ہے۔ رسول اللہ نے دین کی تبلیغ کے لیے جن علماء صحابہ کو بھیجا تھا، وہ جب بر صغیر میں آئے، انہوں نے بھینس کا دودھ بھی پیا اور انہوں نے بھینس کی قربانی بھی کی، اس پر گائے کا حکم بھی لاگو کیا۔ اور ائمہ کی، علماء کی یہ بات مفسرین کی یاد رکھیں، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام، صحابہ اور ائمہ کی بات اور تقریر احادیث کے زمرے میں آتی ہے۔ خود نبی نے بھی فرمایا، علیکم بسنتی بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ جب مولا علی نے فرما دیا کہ گائے کے زمرے میں ہی بھینس آتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو اس پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے خود انہیں علم کا باب کہا ہے۔ تو میرے دوستو، الغرض جواب یہ ہے کہ الحمدللہ آپ بلا مبالغہ، بغیر کسی وہم کے، بغیر کسی تشویش کے بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا